ناظرین، جادو کے علاج کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف طریقہ علاج سے مدد لی جاتی ہے، مگر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم جادو کے نبوی طریقہ علاج کو زیر موضوع لائیں گے، جو کہ جادو کا یقینی توڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اسے چھوڑنا باعث حسرت، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر سورہ البقرہ کی چند آیات کی تلاوت روزانہ کا معمول بنا لیا جائے تو جادو کے مریض کو یقینی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5، آیت نمبر 102، آیت نمبر 163 اور 164، آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور آیت نمبر 285 اور 286 جادو کے مرض کے لیے انتہائی اکثیر ہیں۔ اس لیے جن آیات کی نشاندہی کی گئی ہے یہ مشہور طریقہ علاج رقیہ اور منزل میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جادو کے مریض کو سورہ فاتحہ کا دم ڈالا جائے تو کافی افاقہ ہوگا۔ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سلام قبول کیا، پھر جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے یہاں ایک مجنوں آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ اس کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو؟ تو میں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر دم کرنا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے معوذات 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور وہ ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، اور پردہ کرنے تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا۔